السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ لیسن پلیز. آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کرنا ہے. سورۃ آل عمران. آپ لوگ قرآن پاک کھولیں. آیت نمبر 13 سورۃ آل عمران. پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ٹرانسلیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ٹرانسلیشن لکھیں. لکھنا ضروری ہے. آپ سب نے اس کو اپنے قرآن پاک پہ ضرور لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد اس کو یاد کریں. اور جب لیسن سناتے ہیں تو جس طرح سے میں لکھواتی ہوں اس کے مطابق اس کو سنایا کریں. جتنے الفاظ میں توڑ کے بتاتی ہوں بس اتنے ہی کیا کریں اور بالکل ویسا ہی سنایا کریں جیسا کہ آپ کو لکھوایا جاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ لوگ اپنے جب لیسنز دیتے ہیں تو جن لوگوں کے لیسنز چیک نہیں ہوتے اور ان کو اپنی ٹیچرز کا تو پتہ ہے تو ٹیچر کے پرائیویٹ نمبر پر پھر آپ ان کو ریمائنڈر دے دیا کریں کہ وہ آپ کا لیسن چیک کر دیں. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. قد البتہ. کانا ہے. لکم تمہارے لیے. لام لیے اور کم تمہارے. یہ جو لام ہے جو کم کے ساتھ مل کے آیا ہے اس لام کے کئی میننگز ہیں جیسے تم کے لیے، البتہ، یقیناً اور واسطے. اس طرح اس کی کئی میننگز ہو سکتے ہیں جو ہم جو بھی میننگ فٹ آتا ہے وہ ہم پھر اس کو اس وقت لگا لیتے ہیں. لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی. جب بھی اسم کسی بھی لفظ کے اینڈ پر تنوین ہوتی ہے جیسے دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں تو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں یا کامن ناؤن. اور جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس ٹرانسلیشن میں ہم لفظ کے میننگ کے ساتھ ایک، کوئی، چند اس طرح کے الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں. تو آیتن ایک نشانی، فی میں، فئتین دو گروہ. یہ جو اینڈ پر عینی، آنی اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو. تو فئتین دو گروہ، التقاتا آمنے سامنے ہوئے. آمنے سامنے ہوئے یا بالمقابل ہوئے. فئتن ایک گروہ. اور اس کے اینڈ پہ دیکھیں تنوین آئی ہوئی ہے نا تو ہم نے اس کے ساتھ ایک لگا دیا. پیچھے جو تھا وہ فئتین تھا. تینی میں نے آپ کو بتایا آنی، عینی تو اس میں اس کا میننگ ہوتا ہے دو. فئتن ایک گروہ، تو قاتلو لڑتا تھا، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وا اور، اخرا دوسرا. اخرا دوسرا یعنی وہ جو دوسرا گروہ تھا. کافرتن کافر تھا. یرونہم، یرونا اس کے آپ تین پارٹس کریں. یا آپ کو پتہ ہے مضارع کی علامت ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے وہ. یرونا وہ
دکھائی دیتے ہم انہیں، وہ دکھائی دیتے تھے انہیں، وہ دکھائی دیتے تھے انہیں، مثلیہم، مثلی دو گنا، ہم ان سے، مثلیہم دو گنا ان سے، رأی العینی کھلی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ، یؤید زور دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، بنصر مدد اور ہی اپنی، اپنی مدد سے، من جسے یا جو، اس کے دونوں میننگز ہوتے ہیں، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے، انا بے شک، فی میں، ذالک اس، فی ذالک اس میں، لعبرتن یقیناً عبرت ہے، یہ پھر لام جو ہے، اب یہاں پر اوپر ہم نے اس کا مطلب کے لیے کیا تھا، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا یقیناً، یہ لام تاکید اس کو کہتے ہیں، یقیناً عبرتن عبرت ہے، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ دیکھنے والوں کے لیے، زُیِّنَ مزین کر دی گئی یا خوشنما بنا دی گئی، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، یہاں پر لام زیر لی اس کا مطلب ہے کے لیے، اور ناس لوگ، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی مرغوب چیزوں، محبت مرغوب چیزوں کی، من سے، النساء عورتیں، والبنین و اور، البنین بیٹے، والقناطیر و اور، القناطیر ڈھیر، المقنطرتی جمع کیے ہوئے، والقناطیر المقنطرتی ڈھیر جمع کیے ہوئے، کس چیز کے؟ من سے، الذھبی سونا، والفضتی و اور، الفضتی چاندی، والخیلی و اور، الخیلی گھوڑے، المصومتی نشان زدہ، نشان زدہ یعنی برانڈڈ،
والانعامی و اور الانعامی مویشی چوپائے، والحرسی و اور الحرسی کھیتی، یعنی ان تمام چیزوں کے ڈھیر جمع کیے ہوئے، لوگوں کو بہت محبوب ہیں۔ ذالک یہ، یعنی یہ سب کچھ، متاع متاع ہے، ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، عندہ عندہ پاس ہو اس کے پاس، حسن المآب حسن اچھا، المآب ٹھکانہ، حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیں، اُنبئکم، یہاں پر یہ جو الف کے اوپر زبر ہے اس کو ہم کہیں گے اور اس کو کہا جاتا ہے حمزہ۔ جب بھی عربی میں الف خالی لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی تو اس کو ہم الف پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی، جیسے زیر زبر پیش، تو پھر اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے کیا، کیا، انبئکم میں بتاؤں، کم تمہیں، انبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیر بہتر، من سے، ذالکم اس، یعنی ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں جو اوپر ہم نے پڑھی ہے۔ للذین لوگوں کے لیے، لام زیر لی کا مطلب یہاں پر کے لیے، لوگوں کے لیے، اتقوا جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عند پاس، ربہم ربی رب، ہم ان کے رب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے، جنات باغات، اور وہ کیسے باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہا اس، یعنی اس جنت میں، فیہا اس میں، و اور کیا ہے ان کے لیے، ازواجن جوڑے، مطہرتن پاکیزہ، اور کیا ہے، و اور رضوان رضا یا خوشنودی، من سے، اللہ یعنی کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، واللہ اور اللہ، بصیر
دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو. چلیے یہیں تک ہم کریں گے. اب اس کی تھوڑی سی سمجھ لیں اس کو، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقانا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، جو آپس میں مد مقابل ہوئے، یعنی ایک طرف ایک گروہ اور دوسری طرف دوسرا گروہ. ویسے یہ جو قد ہے، جب یہ لگتا ہے کسی بھی سینٹینس میں، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایک کام جو ہو چکا. ٹھیک ہے، تو آ چکی، قد کان لکم، البتہ آ چکی تمہارے لیے. اور یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ بدر کی جنگ میں جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی موجود ہے. اور کیا ہے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ. اب یہ جو دو گروہ جمع ہوئے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے، تو ان میں ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا. ایک حزب اللہ تھا اور دوسرا حزب الشیطان تھا. تو اب کیا ہوا جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یروناہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دکھائی دے رہے تھے اپنی آنکھوں سے ان سے دگنے، یعنی دو گنا وہ ان کو دکھائی دے رہے تھے. تو اس کی کیا معنی ہے؟ اس کی میننگ یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ انہیں مسلمان جو تھے وہ اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جنگ بدر میں کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے، اور کفار ان سے بہت زیادہ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کا ان کے کافروں کی کچھ نظر بندی کی کہ ان کو جب وہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ رہے تھے تو ان کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے، یعنی ان کا لشکر مسلمانوں کو بہت زیادہ نظر آ رہا تھا حالانکہ وہ تھوڑے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی تائید فرماتے ہیں یا زور دیتے ہیں اپنی نصرت اور اپنی مدد سے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں یعنی یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. یعنی کہ یہ جو عبرت اور یہ جو سبق ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وہی لوگ اس سے حاصل کریں گے کہ جن کی آنکھیں ہیں. آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں تو لیکن سب سبق حاصل نہیں کرتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے اندر دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. ایک ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہمیں نظر آتا ہے، ایک ہماری دل کی آنکھ ہوتی ہے. تو جن کی دل کی آنکھ ہوتی ہے، جن کے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے. ویسے بھی قرآن پاک میں جو بھی واقعات آتے ہیں ہسٹری میں سے، وہ جسٹ ایک ہسٹری نہیں ہوتی یا وہ ایک کہانیاں نہیں ہوتی. بیسیکلی اس میں ایک سبق ہوتا ہے جو مسلمانوں کو دیا جانا ہوتا ہے، ان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ایک عبرت ہوتی ہے تاکہ وہ باتیں ریپیٹ نہ کریں اور وہ غلطیاں جو ہیں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ سیکھنا صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کی نیت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور یہاں جو اوپر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے جس کی چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ان کو عطا کی مسلمانوں کو. اس میں اللہ کی مدد کے اور بھی کئی طریقے جنگ بدر میں ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کو کافروں کو مسلمان دگنی تعداد میں نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ دگنے تھے نہیں.
بہت تھوڑے تھے. ایک تو یہ مدد تھی، اور اس کے علاوہ اللہ کی مدد اور کن طریقوں سے آئی تھی کہ ایک ہوا چلی تھی اس وقت، اور ریت جو تھی وہ ریتلا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ اڑ کر کافروں کی طرف، یعنی ہوا کا رخ ایسے تھا کہ وہ ریت جو تھی وہ اڑ کے کافروں کی طرف جو تھی وہ گئی، اور ظاہر ہے وہ ان کی آنکھوں میں بھی پڑی اور ان کی ہر طرف. دوسری چیز یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی، اور جب بارش برسی تھی تو اس سے یہ ہے کہ پھسلن ہو گئی تھی اور کافروں کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو گئی تھی. اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ایک سکون اور اطمینان نازل کر دیا تھا، اور وہ بڑے ہی پرسکون ہو گئے تھے. وہ کافروں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر گھبرا نہیں رہے تھے. اور تیسری جو کہ قرآن میں بھی ذکر آئے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے. اور یہاں پر ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اس پر بھروسے اور ایمان کے ساتھ مشروط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل ایمان ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے ہر معاملے میں. اچھا آگے کیا ہے جی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا یا دنیا کی محبت. جیسے کون کون کن کن چیزوں کی محبت؟ جیسے سب سے پہلے عورتیں اور بیٹے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ انسان کے اندر مزین کر دی گئی ہے. یعنی اس دنیا سے محبت کا جو ایک مادہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، وہ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور کن کن چیزوں سے محبت ہے دنیا کی؟ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے عورتیں اور بیٹے. یعنی یہ جو عورتوں کی محبت ہے یہ بھی انسان کو کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، اور اس محبت میں گرفتار ہو کر وہ کئی ایسے کام کر دیتے ہیں جو کہ حرام ہوتے ہیں یا غلط ہیں. اسی طرح سے بیٹوں کی محبت، کہ بیٹے جو ہیں وہ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ میرا سہارا ہے بڑھاپے کا اور میری نسل ان سے چلے گی، تو ان کی محبت بھی انسان کے دل کے اندر مزین کر دی گئی ہے. اور انہی چیزوں کو پھر شیطان بھی استعمال کرتا ہے اور وہ انسان کو بھٹکاتا ہے. اس کے علاوہ اور کس کس چیز کی محبت ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانے. کون سے خزانے؟ سونے کے اور چاندی کے. یعنی سونے چاندی کے جو خزانے، جو دولت دوسرے لفظوں میں جمع کی ہوئی جو لوگ جمع کرتے ہیں، وہ محبت انسان کے دل کے اندر مزین کر دی گئی. پھر اور کیا ہے؟ والخیل المصومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے. یعنی ایسے گھوڑے کہ جو نسلی ہیں، جو نشان زدہ ہیں. اور آج کی زبان میں جو برانڈڈ کارز ہیں آپ وہ لے لیں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو گھوڑے استعمال ہوتے تھے سواریوں کے لیے، اور آج کے زمانے میں وہ ریپلیس ہو گئے گاڑیوں کے ساتھ. تو کون سی گاڑیاں؟ جو بہت ہی عمدہ گاڑیاں ہیں، جو بہت ہی جیسے کہ وہ ہے فراری ہے، لیمبورگینی ہے، اور اس طرح کی جو بڑی بڑی برانڈز کی گاڑیاں ہیں وہ والی. پھر اور کیا ہے؟ والانعام والحرث، اور کیا؟ کھیتی اور مال مویشی. یہ بھی اب اگر ہم دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر جو ان کی مال اور متاع ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، بڑے بڑے کھیت اور زمینیں اور مال مویشی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی محبت انسان کے اندر، اس کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا یہ سب کچھ بتانے کے بعد ذالک متاع حیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے.
یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے. اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، انہی کا حصول، چاہے یہ حلال سے حاصل ہو یا حرام سے، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ہر حال میں یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ انہی کے گرد گھومتی رہتی ہے. تو وہاں پر پھر یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. ورنہ ایک اعتدال میں ان چیزوں کا استعمال، ان سے محبت کرنا وہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. لیکن وہ محبت کی بھی ایک لمٹ میں رکھ کے، یعنی وہ ایسی محبت نہ ہو کہ جو بالکل آپ کو غافل کر دے اور انہی چیزوں کا بندہ بنا دے اور انسان اللہ کو بھول جائے. تو اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے، اور شیطان بھی انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کو بہکاتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے. سو ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر آگے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب تو دنیا کا ہے لیکن اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے، اچھا ٹھکانا ہے. یہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو انسان غرق نہ کرے اور ان چیزوں کی محبت میں آ کر حلال حرام کی تمیز بھول جائے اور اللہ سے دور ہو جائے تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اگر ایمان بالآخرہ یعنی آخرت پر ایمان انسان کے اندر موجود ہو تو پھر انسان ان تمام چیزوں سے اپنے جذبات کو ایک حد کے اندر رکھ سکتا ہے، یعنی اس سے آگے اپنے جذبات کو ایک لمٹ سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، صرف اس صورت میں کہ جب اس کو یقین ہو آخرت کے اوپر. لیکن اگر اس میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اتنی زور پکڑ لے کہ اس کے دل کے اوپر اس چیز کی محبت کا قبضہ ہو جائے تو پھر وہاں پر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان ان چیزوں کا غلام بن جاتا ہے تو وہ پھر اپنے معبود سے دور ہو جاتا ہے، اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بے شک ان کی محبت، اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے نا. تو ٹیسٹ تو تبھی ہوگا نا کہ چیزوں کی محبت دل کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن فرمایا کہ ان چیزوں کو تم استعمال کرو، ان سے فائدہ لو، لیکن لمٹس کے اندر رہ کر. محبت اگر نہیں ہوگی تو پھر تو انسان بڑی آسانی سے ان کو چھوڑ دے گا، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی محبت بھی انسان کے اندر ڈال دی، لیکن ساتھ فرمایا ٹیسٹ کیا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو ہی اپنی زندگی نہیں سمجھنا، بلکہ ان کو یوز کرو لیکن لمٹس کے اندر رہ کر، اور اللہ کو مت بھولو. پھر اللہ فرماتے ہیں قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں. یعنی یہ سب کچھ تو بتایا اور ان سے روکا بھی صحیح کہ اس کو اپنے اندر اتنا نہیں انوالو ہو جانا ان کے اندر کہ اللہ کو بھول جاؤ. اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں لیکن میں تمہیں ان سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں. اور وہ کیا ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ متقی ہیں. یعنی یہ جو ان چیزوں سے بہتر چیز ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس. اور وہ کیا ہے چیز؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ تم پر اپنے نفس کا ایک حق ضرور ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، لیکن ناجائز راستے سے نہیں بلکہ جائز راستے سے. ہر چیز کا، تمہارے پیٹ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے،
لیکن ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ کوئی ناجائز طریقے استعمال نہ کیا جائے بلکہ جائز طریقوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بھی ان چیزوں کے حقوق تو ہیں، لیکن ان حقوق کو ایک لمٹ سے آگے نہیں جانے دینا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو تم بالکل چھوڑ چھاڑ کر، اور یعنی بیوی ہے تو اس کے حقوق بالکل ایک طرف کر دو اور بس تم وہ کہ جی میں تو صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے میں نے خالص کر لیا ہے، یا اولاد کے حقوق کا بھی دھیان نہ کرو، یا اپنی ذات کا دھیان نہ کرو۔ ایسا بھی نہیں کہا گیا۔ یہی ٹیسٹ ہے، اسی لیے دنیا مشکل ہے کہ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، ترک دنیا نہیں کرنی، لیکن لمٹس دیکھنی ہے کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بھولنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، کہ وہ جو باغات ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی آج دنیا میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، تو ادھر جا کر اس جنت میں ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، یا جو بھی ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان اعمال کے حساب سے ان کو پھر آخرت میں بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ آخرت ہونا چاہیے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آتی لیسن میں، چاہے وہ تفسیر کے اعتبار سے ہو یا لفظی ترجمے میں، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے پرائیویٹ نمبر پر، تو میں آپ گائیڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔